فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے. خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے. 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، فرانس کی کمپنی نے حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 2030 تک اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع آپ کی آواز میں ریکارڈ کر لیا ہے اور 2030 تک یہ آن ایئر کیا جائے گا. اس خطبے کی آواز ہوا میں موجود تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو فنا نہیں ہے. آنے والی نسلیں اس خطبے کو بالکل ایسے ہی ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں گی جیسے آج کسی بھی ویڈیو یا فلم کو دیکھتے ہیں. ناظرین، یہ الفاظ پاکستانی نیوز چینل پر ٹی وی ہوسٹ جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی نے کہے. ان کی یہ باتیں کرنے کے بعد یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیل گئی اور ہر شخص اس پر یقین کر کے اس کو آگے بھی پھیلا رہا ہے. سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اتنا بڑا دعویٰ انسانوں کے اندر دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے بارے میں کرتے ہوئے ثبوت یہ پیش کیا گیا کہ فرانس کی کمپنی نے ایسا کہا ہے. نہ کمپنی کا نام لیا، نہ ریسرچ آرٹیکل سامنے آئے، نہ ہی فرانسیسی میڈیا نے ایسی کوئی خبر دی. کسی بھی سائنس فورم نے بھی ہوا میں موجود آواز کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ اگر واقعی ہوا میں آواز موجود ہوتی تو یہ بات اب تک سامنے آ جاتی. اگر ایسا کچھ ہوتا تو لوگ اپنے گزر جانے والے پیاروں کی آوازیں ریکارڈ نہ کراتے. فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے. خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی. یہ منطق کے بغیر بے بنیاد اور ناممکن دعویٰ ہے جو پرانے بزرگوں کے قصے کہانیوں سے متاثر ہو کر کھڑا گیا، جس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے. اس ویڈیو میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی سازش ہے جو آواز سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بنانے تک بھی پہنچ سکتی ہے. اگر یہ دعویٰ کرتے ہوئے کسی مسلم ملک کا نام لے لیا ہوتا تو کافی حد تک بات سمجھ میں آنے والی ہوتی، مگر فرانس کا نام لیا گیا جو اسلام کے خلاف معاشرہ ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی شخص سر عام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے بنا کر پبلش کرتا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو کینسر کہہ کر ملک سے بے دخل کرنے کے بیانات ان کے سیاستدان دیتے رہتے ہیں. حجاب پر پابندی سب سے پہلے فرانس نے لگائی. کبھی سرکاری سرپرستی میں آزادی رائے کے نام پر سر عام قرآن پاک کو شہید کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. یہ ملک اسلام کی مخالفت میں ہمیشہ کھڑا رہا. اس ملک کو اچانک کیا سوجھی کہ سب سے مقدس ہستی کی آواز کو ریکارڈ کر کے مسلمانوں کے لیے پیش کریں. کسی بھی عقل رکھنے والے شخص کا دل ایسا نہیں مانتا. ناظرین، ایسی ریسرچ شروع کرنے کے بعد جب اس پر کام شروع ہوا تو باقاعدہ حکومت کی فنڈنگ کرتی ہے، کیونکہ ایسی ریسرچ کو جاری رکھنے کے لیے بہت مہنگے سائنسی آلات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ تھنک ٹینکس بھی چاہیے ہوتے ہیں. دنیا کے ذہین ترین لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے جو صرف پیسے سے ہی ممکن ہے. جب کوئی حکومت ایسی فنڈنگ کرے تو سب سے پہلے اپنے معاشرے کے لیے یا ملک کے لیے اس کا فائدہ دیکھتی ہے. یہ سب انٹرنیشنل میڈیا پر ڈسکس ہوتا ہے اور ہر جگہ پر یہ چیز وائرل ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں دنیا اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے. مگر اس طرح کی ریسرچ کی خبر جسٹس ریٹائرڈ نذیر کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی. فرانس کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا تو وہ جسٹس نذیر کی باتوں پر ہنس دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں رکھتے. یہ ایسی ہی بے سروپا باتیں کر کے دنیا میں اسلام کا مذاق بناتے ہیں. ناظرین، ہم نے اس واقعے کی جانچ پڑتال کے لیے بہت محنت کی، جس کے بعد آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہم نے دنیا کی ہر بڑی خبر ایجنسی، ہر سائنسی مرکز کی چھان بین کی، مگر ایسی کوئی بات دنیا کا کوئی ملک نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہوتا تو بڑے فخر سے دنیا کو یہ خبر دیتا. یعنی کل ملا کر یہ جھوٹ اور بے بنیاد بات ہے. فرانس میں اس وقت معاشی صورتحال انتہائی خراب اور حالات یہاں تک پہنچ چکے کہ کسی بھی وقت حکومت اور عوام کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں. ایسے میں یہ مہنگی ریسرچ کے لیے فنڈنگ کیوں دی گئی؟ اگر آواز اور خطبے کا ریکارڈ ہی کرنا تھا تو آج یورپ کے موجودہ سائنسدانوں ویسے بھی عقیدے کے اعتبار سے عیسائی ملحد ہیں. یہ اپنے سب سے بڑے سائنسدانوں نیوٹن اور البرٹ آئنسٹائن کو چھوڑ کر یا حضرت عیسیٰ کے خطبے کو چھوڑ کر پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیوں ریکارڈ کریں گے؟ حضرت موسیٰ کا اپنا قوم سے خطاب کیوں ریکارڈ نہیں کیا؟ کیا یہ چیز کوئی منطق رکھتی ہے؟ ناظرین، سائنس کی ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں سونیکیشن. اس کے مطابق جب بھی کوئی بولتا ہے تو اس کے آس پاس موجود چیزوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور ہماری آواز کے پرنٹ آس پاس موجود چیزوں پر یا ہوا میں رہ جاتے ہیں. انتہائی کمزور فریکوینسی کے ہوتے ہیں جن کو اگر انسان دوبارہ ری جنریٹ کر لے تو ان کو سن سکتا ہے. یہ صرف ایک تھیوری ہے جس کو ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا اور زیادہ تر سائنسدان اس کو مانتے ہی نہیں. مگر کچھ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ مستقبل میں ایسا کچھ ممکن ہو سکتا ہے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آواز آس پاس موجود چیزوں یا انسانوں پر پرنٹ ہوئی ہوگی وہ تو فنا ہو چکے. جن چیزوں پر پرنٹ ہوئی ہوگی وہ ختم ہو چکی ہوں گی. اگر ہوا میں موجود آوازیں باقی رہ بھی گئیں اور ان کو اکٹھا کرنے کا طریقہ نکل بھی آیا تو وہ بھی نامکمل ہی ہوگا. اگر سونیکیشن کی تھیوری ٹھیک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں سال سے موجود خربوں آوازوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو فلٹر کر لیا جائے؟ کیسے ایک خاص آواز کو پہچانا جائے؟
इस आवाज को पहचानेगा कौन? क्योंकि इस वक्त तो दुनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आवाज को पहचानने वाले कोई शख्स जिंदा ही नहीं। नाज़रीन, मीडिया और सोशल मीडिया आजकल फेक न्यूज का गढ़ है, इसलिए यहाँ पर वायरल किसी भी चीज पर तवज्जो तो देनी चाहिए, मगर इसकी हकीकत भी मालूम कर लेनी चाहिए। इससे मुतालिक बात करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा था कि फ्रांस इस्लाम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला दुश्मनी मोल लिए हुए, खासतौर पर फ्रांस, वहाँ से जो भी खबरें मिलती हैं वो इस्लाम मुखालिफ ही होती हैं। जैसे कि वहाँ के सीनियर तरीन सियासी रहनुमा और सदर इमानुएल मैक्रोन ने बता दिया कि दुनिया में मुसीबतों की वजह इस्लाम है। उसको ये जानने की जरूरत है कि इस्लाम मसाइल की जड़ नहीं बल्कि मसाइल का हल है। फ्रांस और डेनमार्क इस्लाम दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ चुके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून बनाने से भी गुरेज नहीं करते और ऐसे लोगों को तहफ्फुज देते हैं। What President Emmanuel Macron said that Islam is in crisis all over the world, he got it wrong. It is actually Islam has the solution for the crisis all over the world. Had given caricatures, 12 cartoons of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि जब भी कोई मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाए या ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद खबर फैलाए तो मुसलमानों को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कोई खबर देखे तो हमें सही हदीस पर अमल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम कोई भी बुरा काम होते देखो तो इसको हाथ से रोको, हाथ से न रोक सको तो जबान से रोको, बोल न सको तो दिल से बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। तो जो कम से कम कोई भी मुसलमान कर सकता है वो इसको दिल में बुरा जान ले। और फिर ये भी ताकीद है कि खबर की मुकम्मल तहकीक करनी चाहिए और इसके बाद ही आगे फैलाना चाहिए। That many a time when someone insults the Prophet, you don't even bat an eyelid, as though nothing has happened. Oh, this is freedom of speech. Today's world is, it's a global village, and the freedom of speech, that someone wants to insult the Prophet, no problem. A mu'min, a true mu'min, whenever he hears any insults, the least he can do is condemn that act in his heart. So number one, that any Muslim should do whenever he comes across any blasphemy against Islam, any insult against the Prophet, is condemn that act and agree it is wrong. Then only can you go ahead with the other steps. If you don't condemn it, if you don't hate that thing in your heart, if you don't agree it is wrong, then how will you be able to reply or to take the other steps? So number one is you have to condemn that act in your heart. अगर हम मान भी लें कि ऐसा मुमकिन हो तो कौन ये कंफर्म करेगा कि ये खुतबा वही है जो दिया गया, इसमें अपनी मर्जी से कुछ शामिल नहीं किया गया। मगर साइंसी तौर पर यह बात साबित है कि अगर कोई आवाज किसी शख्स के मुंह से निकल गई तो अगर इसको मौके पर रिकॉर्ड कर लिया तो ठीक, वरना वो जाया हो जाती है। ये भी मुमकिन है कि मुसलमानों में फसादात और तफरकेबाजी के लिए ऐसा कोई शोशा छोड़ा गया है और 2030 में AI से जनरेट की गई आवाज को ही पेश करके कहा जाएगा कि ये खुतबा हज्जतुल विदा है और इसमें अपनी मर्जी की चीजें शामिल की जाएं, तो क्या मुसलमानों में गुमराही नहीं फैलेगी? ये डुप्लीकेट आवाज होगी। अल्लाह ताला हम सबको फितने, फसाद और गुमराही से बचाए और अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इस वीडियो को आगे जितना हो सके फैलाइए, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने जानने वाले दोस्तों, घर वालों और रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मजीद लोग इस प्रोपेगेंडे को सच्चा मानने से बच पाएं। हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, आपको हकीकत बता दी, अब आपकी बारी है। आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।